مال کے کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا. اللہ رب العالمین دا قرآن ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو. اللہ مینوں تانوں مخاطب نے، اللہ پوری امت مسلمان مخاطب نے، ایمان والیاں نو مخاطب نے. اللہ فرماندے نے کتب علیکم الصیام، تھوڑے اوپر رمضان دے روزے فرض کیتے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جویں تھوڑے تو پہلے لوگاں دے اوپر فرض کیتے گئے اسی طرح تھوڑے اوپر فرض کیتے گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مقصد کی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. حضرات بندہ میں ایک مثال دین لگیا وا، اگر بندہ 4 دن کسے شرابی کول بیٹھ جائے اور شراب پینا شروع کر دے، حضرات 4 دنوں بعد بندہ شرابی بن جاندا جے. اور لوگوں یاد رکھو برا عمل کرن والے دے کول 4 دن بیٹھو گے، 4 دن دی بیٹھک اگر تسی ان دے اوپر لگ گئے، اگر تسی اس نشے دے اوپر لگ گئے، اگر بری بات دے اوپر لگ گئے تو پھر تسی بریاں محفلاں دے اندر اور اوہ عمل نو اپنا لو گے. پوری زندگی دے واسطے بندہ اسے لین دے اوپر لگ جاندے. ہائے افسوس، میں اج دے مسلمان دے اوپر افسوس کرنا کہ ایک مسلمان دی زندگی دے اندر ایک مہینہ آندے اور اے مہینے دے اندر نمازی بھی بن دے، اس مہینے دے اندر روزے دار بھی بن دے، اس مہینے دے اندر سخی بھی بن دے، اس مہینے دے اندر سخاوتاں بھی کر دے، اس مہینے دے اندر گناہاں دے کولوں بھی بچ دے. اے مسلمان تیرا ایمان کیسا ایمان ہے؟ ایک مہینہ کم کر کے بھی تینوں عادت کیوں نہیں بڑی پوری زندگی نمازی بننے دی؟ تیری عادت کیوں نہیں بڑی پوری زندگی روزے رکھنے دی؟ جمعرات دا روزہ رکھ، سوموار دا روزہ رکھ، دن دے اور ایک مہینے دے اندر 3 روزے ایام 20 دی رکھ لا، 13 14 15 چند دی تاریخ دے روزے رکھ لا. حضرات تو اور میں کیوں نہ عادی بنے؟ پتہ کیے پتہ حضرات میں دسنا چاہنا وجہ کیے. وجہ یہ کہ اسی وقتی طور دے اوپر عمل کرنے والے بندے ہاں. وقتی طور دے اوپر زلزلہ آیا پچھلے دنوں دے اندر، 2-3 دن دی بات ہے، زلزلہ آیا. ہر بندے دی زبان دے اوپر استغفار تھی، ہر بندے دی زبان دے اوپر توبہ تھی، ہر بندے دی زبان دے اوپر سی اے اللہ سانو معاف کر دے، اے اللہ سانو معاف کر دے، اے اللہ سانو معاف کر دے. جو ہی زمین اپنی جگہ دے اوپر رک گئی، زلزلہ ختم ہو گیا، ساڈیاں زباناں دے اوپر استغفار ختم ہو گیا. وجہ دنیا دی محبت، دنیا دا نشہ، دنیا دی چاہت، دنیا دا پیار. حضرات اس دنیا دی لذت اور دنیا دے کھیل تماشے نو انسان نے اس کھیل تماشے دی وجہ تو اپنی آخرت خراب کر لئیے اور اپنی آخرت نو بھول بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا. اسی آخرت بھول بیٹھے، اسی دنیا دے حریص بن گئے، سانو آخرت دی فکر ہی نہیں. او بھائیو اگر آخرت دی فکر ہوئے گی پھر انشاءاللہ العزیز نمازی بنو گے. آخرت دی جس دل دے اندر ڈر ہوئے، فکر ہوئے، او بندہ نمازی بھی ہوندا جے، او تہجد گزار بھی ہوندا جے، او پرہیزگار بھی ہوندا جے، گناہاں کولوں بچن والا بھی ہوندا جے اور نیکیاں کرن والا بھی ہوندا جے. اے پتہ چلیا دنیا دی ہرس ساڈے اندر زیادہ ہے. اس وجہ تو اسی پورا مہینہ پریکٹیکل کر کے بھی سارا سال پھر اسی بے نمازی دے بے نمازی. تو حضرات کوشش کیجئے گا کہ اللہ نے زندگی دے اندر رمضان دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری تیری زندگی دا آخری رمضان ہوئے، کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی بندہ دعوے دے نال کہہ سکے کہ حضرت جی میں آئندہ سال بھی روزے رکھاں گا. او بھائیو کسے نو کوئی خبر نہیں، پل دی خبر نہیں، پل دا پتہ نہیں، پل دا بھروسہ نہیں. اے زندگی ایک پانی دے بلبلے دی طرح ہے. حضرات پھوک وجی، ہوا آئی، ہوا چلی اور وہ بلبلہ ختم ہو گیا. اسی طرح ہی انسان اللہ دی طرفوں پیغام آیا، پیغام اجل آیا اور انسان ختم ہو گیا. اور پھر دیکھیے ایک ہی انسان ہے جڑا آج چودھری صاحب ہے، آج فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے،
اور جس وقت اللہ دا پیغام آیا لوگ کی کہندے نے میت نو غسل کدوں دینا ہے, میت نو کدوں دفنانا ہے, میت نو قبرستان کدوں لے کے جانا ہے. نام ہی بدل گیا, سٹیٹس بدل گیا, سب کچھ بدل گیا حضرات ایک پیغام دے نال. اور وہ پیغام تیرے میرے سر دے اوپر منڈلا رہا ہے. پیغام کیسا؟ اللہ دا قرآن اعلان کر دے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے, موت آ کے رہنی ہے. حضرات جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا, موت نو یاد رکھو. اگر موت نو یاد رکھو گے پھر دنیا دیاں لذتاں بھول جاؤ گے. اگر موت نو یاد رکھو گے پھر پکے تے ٹھکے سچے مسلمان بن جاؤ گے, ایمان والے بن جاؤ گے, تہجد گزار بن جاؤ گے, نمازی بن جاؤ گے. آئیے میں عرض کرنا چاہنا سب تو پہلے کہ رمضان دے روزے رکھنے, کیونکہ روزے فرض نے. اور جڑا بندہ مریض ہے انہوں اجازت ہے, جڑا بندہ کمزور ہے انہوں اجازت ہے, جڑا بندہ سفر دے اوپر ہے انہوں اجازت ہے. اور یاد رکھو جڑا وقتی طور دے اوپر مریض ہے جدو ٹھیک ہوئے گا دوبارہ روزے رکھے گا. اور جڑا وقتی طور دے اوپر سفر دے اندر ہے نا, وہ جس وقت سفر ختم ہو جائے گا بعد دے اندر روزے رکھے گا, اپنی گنتی پوری کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جڑا بیچارہ پکا پکا ہی مریض ہو گیا وہ اپنے ونڈے دے کسی اور نو رکھائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات آئیے میں دسنا چاہنا رمضان دے اندر کیڑے کیڑے عمل کرنے. سب تو پہلے روزہ رکھنا ہے. اور روزے دا فائدہ کی ہوئے گا؟ آئیے میں شروع دے اندر حدیث پڑھ کے آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جس بندے نے ایمان دے نال اور یقین دے نال روزہ رکھیا رمضان دا جس بندے نے روزہ رکھیا ہے ایمان دے نال یقین دے نال, کامل ایمان دے نال اور کامل یقین دے نال کہ اللہ مینوں اجر دے گا. اللہ کتنا اجر پھر عطا کر دے. سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے نے. او بندہ زندگی دے اندر کتنے گناہ کر جاندا ہے بندے نو خبر نہیں ہوندی. قدم قدم تے غلطیاں کر جانے ہاں. انسان جو ہے انسان آنا, انسان بھلن والے انسان ہون دے ناتے اسی کنیاں غلطیاں کر جانے ہاں, اسی کنے گناہ کر جانے ہاں. آؤ لوگو اگر رمضان دے روزے رکھ لو گے ایمان دے نال اور یقین دے نال اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دین گے. اس واسطے روزے رکھنے نے تو میں تواڈے واسطے پھر دعا کر دیاں اگر تسی اللہ نال وعدہ کرو کہ انشاءاللہ رمضان دے سارے روزے رکھاں گے, میں تواڈے واسطے بڑی VIP دعا کر لگیا واں. حضرات اگر اللہ نال وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اسی میرے نال وعدہ نہیں اپنے اللہ دے نال وعدہ کرنا ہے اللہ ساڈی زندگی دے اندر اے رمضان آ گیا ہے اسی اس رمضان دے اندر تیری عبادت کر دیا ہویا. روزہ عبادت ہے نا, عبادت کر دیا ہویا روزہ رکھاں گے. اللہ روزہ رکھاں گے تسی وعدہ کر لیا ہے میں تواڈے واسطے دعا کر لگیا واں اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں بیت اللہ دے اندر روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ مسجد نبوی دے اندر روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اتھوں دے روزے افطار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. گل آئیے تو میں محبت دے ہتھوں مجبور ہاں. میں کہنا چاہنا وا تہاڈا ایمان بھی تازہ کرنا چاہنا وا اور تہاڈے ذوق نو بھی دوبالا کرنا چاہنا وا. میں کہ مان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یار لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا.
مہمان رب دا مہینہ گیارو بخشش دا آلہ خزینہ گیارو لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا دعا کریے ایگو مہینہ گی گوے مکہ بھی گوے مدینہ بھی گوے اللہ تو مینو سارے مکے مدینے لے جائے اللہ رمضان دے مہینے لے جائے وہ کسے بندے نے نہیں لے جانا ہوں اللہ لے جاندہ جے اللہ اپنی رحمت نہ لے جاندہ جے حضرات بندہ کچھ نہیں کر سکتا بندہ ہر پاسیوں مجبور ہے اللہ دی رحمت وسیع ہے اللہ کسے دے ہتھوں مجبور نہیں اللہ لے جانے میں دعا کرنا چاہنا اللہ تو انہوں سارے انہوں لے جائے جتنے آئے نے سارے انہوں لے جائے اوتوں دی حج عمرے دی سعادت نصیب فرمائے اللہ حرمین دے جمعے نصیب فرمائے اللہ حرمین دی افطاریاں تے سحریاں نصیب فرمائے حضرات آئیے میں بات کرنا چاہنا دعا کریے گو مہینہ گی گوے دعا کریے گو مہینہ گی گوے مکہ بھی گوے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ دی رحمت دے اور توفیق دے نال جڑا منظر دے کے آیا وا وہ بیان کرنا چاہنا وا افطاری دا ویلا زمزم کھجوراں اور پوچھو آجیاں نو جنہاں نے رمضان دیاں ساتاں لپیٹیاں نے اتھے جا کر کے انج زمزم بھی سامنے پیا ہوندے انج اجوا بھی سامنے پئی ہوندی ہے انج زمزم بھی پیا ہوندے انج کھجوراں بھی پیاں ہوندیاں نے حاجیاں دے اگے اللہ مینوں تانوں نصیب فرمائے افطاری دا ویلا زمزم کھجوراں افطاری دا ویلا زمزم کھجوراں جنت چ مل سن سخنیاں غوراں انشاءاللہ رودے دارانو جنت چ مل سن سخنیاں غوراں لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا مہینہ گیارو بخشش دا آلہ خزینہ گیارو لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا حضرات اس رمضان دی قدر کیجئے اللہ مول پا دینگے اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس بندے نے ایمان دے نال اور یقین دے نال رمضان دے روزے رکھے اللہ ان دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینگے اپنے گناہاں نو بخشوا لو اپنے گناہاں دے اوپر قلم پھرا لو معافی دا اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے حضرات سب تو پہلا کام ہے روزے رکھنا دوسری بات کرنا چاہنا روزے بھی رکھنے نے تے پھر اللہ دے سامنے آزی دے نال جھکنا بھی ہے روزہ بھی رکھنا ہے اللہ واسطے اور اللہ دے سامنے جھکنا بھی ہے آجزی دے نال انکساری دے نال مطلب کی ہے نمازاں بھی پڑھنیاں نے فرضی نمازاں تے انشاءاللہ پڑھنیاں ہی پڑھنیاں نے اس تو علاوہ حضرات نفلی نمازاں دا بھی اہتمام کرو اور نفل بھی پڑھیا کرو اور یاد رکھو لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن سب تو پہلے حقوق العباد حقوق اللہ دے اندروں سب تو پہلے جڑا حساب ہوئے گا نماز دا ہوئے گا اور حقوق العباد دے اندروں سب تو پہلے جڑا حساب ہوئے گا وہ قتل دا ہوئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دیاں نمازاں دے اندر کمی پیشی ہوئے گی اللہ نفلی نماز دی ذریعے اس کمی پیشی نو پورا کر دیں گے بندے کو انسان ہوندے ناتے کنیاں فردے کتنے فرد رہ چکے ہونگے کتنیاں فرد نمازاں اور کنہ فرائض اور جڑے ادا نہیں کیتے اور لوگوں اگر نفل دا اہتمام کرو گے انہاں فرضاں دی کمی پیشی اللہ نفلاں دے نال پوری کر دیں گے
تو پھر پڑھو گے نفل انشاءاللہ؟ او انشاءاللہ پڑھو گے؟ تو میں نبی علیہ السلام دا فرمان سنا دیاں، نبی علیہ السلام دی حدیث سنا دیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک دن دے اندر 12 رکعتاں نفل ادا کر دے، 12 رکعتاں نفل پڑھ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نفل نے اور ساڈے واسطے سنت، ساڈے واسطے کی ہے؟ سنت ہے۔ جو آپ علیہ السلام نے عمل کیتا ساڈے واسطے کی بن گیا؟ سنت بن گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک دن دے اندر 12 رکعات ادا کر دے فرض تو بعد، فرض تو الگ، اللہ رب العالمین ایسے بندے دا جنت دے اندر محل بنا دین۔ ایک دن 12 رکعتاں پڑھن دے نال اللہ جنت دے اندر محل بنا دین گے، تے جڑا روزانہ نہیں پڑھدا ہوئے گا اندے کتنے محل بن جان گے۔ اور وہ رکعتاں کیڑیاں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتاں فرض، فجر دی فرض نماز تو پہلے پڑھن والیاں 2 رکعتاں جنہاں نوں اسی سنت کہنے ہاں۔ اور یاد رکھو لوگو فجر دیاں سنتاں ان دی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر دے اندر بھی اس نماز نو قضا نہیں کر دے سن اور اس سنتاں نو چھوڑ دے نہیں سن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض سفر دے اندر بھی یہ 2 رکعتاں ضرور پڑھیا کر دے سن۔ عام اگر سفر بندہ کر رہا ہے نا، ظہر دیاں کتنیاں رکعتاں نے؟ فرض 4 نے نا، 2 اگر فرض پڑھ لو گے سفر دے اندر پوری نماز ہوگی توڑی۔ 2 عصر دے پڑھ لو گے عصر دی نماز ادا ہو گئی، 3 مغرب دے پڑھ لو گے توڑی ادا ہو گئی نماز، 2 اگر عشاء دی اور 1 وتر ادا کر لو گے توڑی نماز ہو گئی۔ اور یاد رکھو فجر دیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتاں بھی پڑھیاں نے، 2 فرض بھی پڑھے نے، ہر حال دے اندر پڑھے نے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں جڑیاں فجر دیاں 2 سنتاں نے نا، اے دنیا ما فیہا ان دے نالوں بہتر ہے کیا میں نہیں ہے۔ پوری دنیا دے اوپر کتنا سونا ہے، کتنے جواہرات نے، تیرے میرے کول چاند ایک ٹکے نے جنہ دے بال دے اوپر تو میں غرور کر دیا، جنہ دے بال دے اوپر تو میں کسے نو ساہ نہیں لین دن دے۔ اے دنیا دا چاند ایک تھوڑا جا معمولی جا مال تیرے میرے کول ہے۔ ان دی اسی اتنی اہمیت بنا لیے کہ حضرات جن دے کول مال ہے انہوں اسی سلوٹ کرنے، غریب نو اسی پوچھ دے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ما فیہا، دنیا اور ان دے اندر جتنا کچھ ہے انہاں سارے دے نالوں بہتر ہے فجر دیاں 2 رکعتاں۔ ایک پاسے ایویں کہہ لو پوری دنیا پئی ہوئے، ایک پاسے فجر دیاں 2 رکعتاں پئیاں ہون، پوری دنیا دی قیمت رب محمد دی قسم معمولی ہے، فجر دیاں 2 سنتاں دی قیمت بہت زیادہ ہے، بڑی قیمتی ہے وہ 2 رکعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتاں۔ 4 نبی علیہ السلام نے فرمایا ظہر تو پہلے اور 2 ظہر تو بعد، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا مغرب دی نماز صبح 2 رکعتاں، اور پھر فرمایا عشاء دی نماز صبح یعنی فرض پڑھے اور ان دے تو بعد جڑیاں 2 سنتاں سی ادا کرنے او 2 سنتاں، اے ٹوٹل 12 رکعتاں بن دیاں نے۔ جڑا بندہ ایک دن دے اندر ادا کر دے اللہ ان دا گھر جنت دے اندر بنا دے۔ لیکن اسی انہوں معمولی سمجھنے ہاں، ساڑھے واسطے کوئی اہمیت دا حامل ہی نہیں ہوندیاں، اور اسی کی کرنے ہاں سلام بعد دے اندر پھر دے پہلے ہی دوڑ جانے ہیں۔ او بھائیو انہوں معمولی نہ سمجھو، روزے رکھنے نے اور اس تو بعد انشاءاللہ قیام بھی کرنا ہے، تو قیام دے زمرے دے اندر اے بات آئے گی کہ فرض سے ادا کرنا ہی کرنا ہے، فرض سے ادا کرنا ہی کرنا ہے، نفل دا زیادہ تو زیادہ اہتمام کیجئے۔ او بھائیو نفل نماز جتنی ادا کرو گے، جتنی ادا کرو گے اللہ رب العالمین اتنا زیادہ مول پا دیں گے۔ اور یاد رکھیے جڑا بندہ کہندا نا میں حضرت جی گناہاں دے کول بچ نہیں سکدا، کوئی بندہ کہندا ہے میں گناہاں کول بچ نہیں سکدا، گناہاں کول بچنا چاہنا وا، رات دے وقت تہجد ادا کرنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین ایسے بندے دے کولوں گناہاں نو دور کر دے۔ اور تسی جان دے ہو میں مثال دین لگیا ہاں، تسی جان دے ہو بیبیاں جاندیاں ہوندیاں نا بازاراں دے اندر، ساڈیاں ماواں بہناں جاندیاں نے بازاراں دے اندر، حضرات جس جگہ دے اوپر بی بی دا گزر ہوئے
ننگے منہ ننگے چہرے جا رہی ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ننگے چہرے ننگے منہ جان تو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورت دے اوپر جڑی خوشبو لگا کر کے ننگا منہ لے کر کے بازار دے اندر جاندی. اللہ دے فرشتے بھی ان دے اوپر لعنت بھیجدے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی لعنت. تو میں مثال دے لگیا سا، تسی دیکھ دے ہوو گے ننگے منہ عورت جا رہی ہے، اگوں ایک حاجی صاحب آ رہے نے، اینے حضرات پہلے اندہ منہ چھپیا نہیں چھپیا سی تے جوں ہی حاجی صاحب دے اوپر نظر پیندی ہے، حاجی صاحب نو دیکھ دیے چہرے دے اوپر پردہ آ جاندا ہے. کیوں آندا ہے؟ اللہ نے تہجد دی بدولت ان دے کولو پردہ کروا دیتا ہے، اور اے پردے دے اندر آ گئی حاجی صاحب دے اگے گناہ بھی اللہ رب العالمین نے گناہ نو بھی دور کر دیتا ہے. تہجد دی برکت ہے. علماء دے کولو ایویں نہیں لوگ پردہ کر رہے، اللہ دی رحمت دے نال اللہ اپنے بندیاں دے کولو گناہاں نو دور کردا جے. حضرات سنیے، میں اللہ دی رحمت دے اوپر یقین رکھ کے کہہ رہا ہاں، تہجد گزار بن جاؤ انشاءاللہ العزیز، اللہ اپنی رحمت دے نال گناہاں دے کولو تانوں محفوظ کر لین گے. او تہجد پڑھو تے صحیح، ان دے سامنے روو تے صحیح، اور جیڑی لذت، جیڑا سکون، اور جیڑا اللہ رب العالمین نے ایک حقیقی طور دے اوپر دلی سکون تہجد دی نماز دے اندر رکھے ہے، شاید کہ دوسری نمازاں دے اندر نہیں ملتا. تہجد دی نماز ایسی نماز ہے، عام اسی نماز پڑھ رہے ہیں نا، سانو لوگ دیکھ رہے ہوندے نے، خشوع خضوع اتنا زیادہ نہیں ہوندا، ادھر لوگاں دیاں گلاں ہو رہی ہیں، ادھر وہ ہو رہا ٹچکراں ہو رہی ہیں، گلاں باتاں، کوئی دنیا دیاں محفلاں، اور ویسے بھی بندہ زیادہ تر کاروباری بندہ ہون دے ناتے بندے دی سوچ و بچار دے اندر ہوندا ہے، پتہ نہیں کاروبار چلدے پے ہوندے نے ذہناں دے اندر، رات نو بالکل بندہ ریلیکس ہوندا ہے، نو ٹینشن. اور پھر جڑا بندہ تہجد پڑھ لیندا ہے انہوں کتنا سکون ملدا ہے. اس بندے نو پوچھیا جڑا تہجد پڑھدا ہے. رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں، بڑی لذت یہ رات دی نماز دے اندر، بڑی لذت یہ تہجد دے اندر. جاؤ زندگی دے اندر مشاہدہ کر کے دیکھے آجے. تو حضرات میں عرض کر رہے ہیں کہ تہجد گزار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، فرض بھی پڑھو، نفل بھی پڑھو. نفل دی برکت دے نال اللہ گناہاں تو دور کر دین گے، گناہاں نو بے شک تہاڈے کولوں دور کر دین گے. اور یاد رکھو خصوصی طور دے اوپر میں ایک اور نماز دا ذکر کرنا چاہنا جنہاں نو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ لوگو نبی علیہ السلام نے فرمایا زندگی دے اندر ایک مرتبہ ضرور ادا کرو. اگر اللہ توفیق دیتی نا تو زندگی دے اندر ایک مرتبہ ضرور پڑھو، وگرنہ آپ نے فرمایا ہفتے دے اندر روزانہ ایک مرتبہ، ہفتے دے اندر نہیں، مہینے اندر نہیں، تے سال اندر نہیں. فرمایا زندگی دے اندر ایک مرتبہ ضرور ادا کرو کی نماز تسبیح نماز ادا کرو. تسبیح نماز پڑھو گے اللہ رب العالمین زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اور یاد رکھو تسبیح نماز دی جماعت نہیں، جماعت جائز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نہیں. اور یاد رکھو جو نبی علیہ السلام دی سنت تو ہٹ کر کے عمل کیتا جائے وہ قبول ہوندا نہیں. اس واسطے کلیاں نماز پڑھنی ہے، اندا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. میں طریقہ سمجھا دینا وا، اگر کوئی بندہ کہے گا میں لکھ کر کے دے دیاں گا، اگر پھر بھی موبائل حضرات رکھن والے انشاءاللہ پی ڈی ایف کر دیاں گے، واٹس ایپ دے اوپر نماز تسبیح پورا طریقہ پی ڈی ایف کر دیاں گے. مینوں دس دیا جے جس بندے نو چاہیے ہوئے سن بھی لو، اگر نہ یاد ہوئے پھر تسی دوبارہ میرے کو پوچھ لیا جے، لکھوا تک دے جے، لکھن واسطے حاضر ہے انشاءاللہ العزیز تہاڈا خادم اور نوکر. حضرات سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعات نماز ادا کرنی. کتنی؟ 4 رکعات. اور ہر رکعت دے اندر 75 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. ٹوٹل 300 مرتبہ پوری نماز دے اندر تسبیح پڑھی دی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز ادا کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھن لگے
اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے پوری دعا پڑھ لی۔ اگر نہیں آندی سبحانک اللہ پڑھ لو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، وہ ساری پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دوسری کوئی ایک سورت پڑھنی ہے۔ حضرات جس وقت ساری سورت پڑھی گئی، جو بھی لمبی پڑھنا چاہتے ہو لمبی پڑھو، چھوٹی پڑھنا چاہتے ہو چھوٹی پڑھو، جتنی اللہ نے طاقت دیتی ہے اس قدر پڑھو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 مرتبہ اے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اوکھا ہے؟ کیڑا بندہ جڑا کہندا مینوں نہیں آندا؟ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے جملہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 مرتبہ ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 مرتبہ ہو گیا۔ ایویں 15 مرتبہ تسی قیام دے اندر پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ دوسری پڑھن تو بعد۔ اسی طرح پھر رکوع کرنا ہے، رکوع دے اوپر گئے چلے اللہ اکبر کہہ کے رکوع گئے، اور رکوع دی تسبیح پڑھ لینی ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جو آندا جے، نہیں کچھ آندا صرف اتنا پڑھ لو سبحان ربی العظیم، اتنا آندا جے، اینا تے آندا ہوئے گا نا، اتنا پڑھ لو۔ اور اس تو بعد 10 مرتبہ پھر ایک ہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کوئی مشکل کام ہے؟ سن لو طریقہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع تو اٹھنا ہے، رکوع تو اٹھ گئے، پڑھ لیا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، دونوں ہی پڑھ سکتے جے، دونوں طریقے سے پڑھیا جا سکتا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور اس تو بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر سجدے دے اندر چلا جانے اللہ اکبر کہہ کے، سجدے دے اندر سجدے دیاں دعاواں پڑھ دیاں نے جتنیاں آندیاں نے، نہیں آندی سبحان ربی العالی، یہ تو سارے نو آندی ہوئے گی، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ جنہ دل کرے جنہ چاہے انہاں تسی پڑھ تک دے دے، اور پھر اس تو بعد 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ایویں سجدے تو اٹھنا ہے، 2 سجدیاں دے درمیان جڑا آپاں وقفہ کرنے ہاں اوتھے دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی واہدینی وعافینی ورزقنی۔ آندھی ہے؟ انہا بڑا فائدہ جے، بڑا فائدہ جے، رب محمد دی قسم اس دعا نو یاد کرو اور 2 سجدیاں دے درمیان یہ دعا پڑھیا کرو، انشاءاللہ اللہ ستے خیراں کر دیں گے، تیرے رزق دے اندر بھی اللہ اضافہ کر دیں گے، تیرے مال دے اندر، تیری اولاد دے اندر ہر طرح دا اللہ اضافہ کر دیں گے۔ دعا پڑھیا کر، نہیں آندی تو کم از کم اینا ضرور پڑھ لو ربی غفر لی ربی غفر لی ربی غفر لی ربی غفر۔ اور جنہوں تھوڑی بہت بھی نماز نہیں نہ آندی تو میں وہ حدیث ایتھے بیان نہیں کرنا چاہنا کہ تسی لوگ یاد ہی نہ کرو، وہ بعد اندر میرا رابطہ کر لیا۔ جنہوں کچھ بھی نہیں آندا، نماز آندی نہیں، بیچارے نے بڑی کوشش کر لی، وہ بعد اندر میرا رابطہ کر۔ حضرات سنیے، ربی غفر لی ربی غفر لی ربی غفر لی پڑھ لیا، اس تو بعد 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ میں اس واسطے نہیں دس رہا کہ سارے لوگ جانے نا ہڈ حرام ہو جاندے، کہندے نے کہ خیر لب گئی حدیث، توابی تے اگے خشک بڑے ہوندے نے کہ انہوں نے ایک دلیل چاہیے، بس ایک حدیث چاہیے کہ سانو تے حدیث مل گئی، اس تو بعد بس پھر گئے جی سانو حدیث مل گئی۔ تو اس واسطے میں معذرت، اور حضرات سنیے یہ 10 مرتبہ ہو گیا 2 سجدیاں کے درمیان بھی، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے دے اندر جانا ہے، اور سجدے دیاں دعاواں پڑھن تو بعد 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس تو بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے، بیٹھ کر کے 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر کھڑے ہونا ہے۔ یہ ٹوٹل کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 75 مرتبہ ہو گیا۔ ٹوٹل کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 75 مرتبہ۔ گن لو، پہلے 15 مرتبہ قیام دے اندر، 10 مرتبہ رکوع دے اندر، گنی جاؤ نال نال،
10 مرتبہ رکوع دے اندر، پھر 10 مرتبہ رکوع تو اٹھ کر کے، پھر 10 مرتبہ سجدے دے اندر، پھر 10 مرتبہ سجدے تو اٹھ کر کے، پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے دے اندر، پھر 10 مرتبہ جس وقت دوسرا سجدہ کر کے بیٹھنا ہے نا، ادو یہ مکمل کنے ہو گئے 75، تو 75 مرتبہ ایک رکعت دے اندر 4 رکعتاں ایویں پڑھنیاں نے، اور کوئی کسی چیز کا اضافہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، تو اے پڑھو گے نا تو انشاءاللہ العزیز لذت بھی بڑی آئے گی اور دلی طور دے اوپر سکون بھی بڑا ہوئے گا۔ جنی دیر رمضان ہے نا، جنی دیر رمضان ہے، میں تو کہاں گا کہ رات نو نا جدو سحری کرنی ہے، سحری کرن تو ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے نا، صرف گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے 2 نفل پہلے پڑھ لیا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تسی رات دی نماز ادا کرن لگو نا، ہلکے جے 2 نفل پڑھو، جویں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت دے اندر قل اللہ پڑھ کے ہلکے جے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے کہ ہلکے جے 2 نفل ادا کرو، اور اس تو بعد کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندہ تیار ہو جاتا ہے نماز بعد، پھر اس تو بعد تسی یہ 4 رکعت ایک دن پڑھ کے دیکھیا جے، دوسرے دن تہاڈا ایٹومیٹک دل نہ کرے تو مینوں کیا جے، تو انشاءاللہ کرو گے۔ تو پھر سنیے، میں آخر تے ایک اور حدیث سنا کر کے بات نو اختتام ہی کر دیاں، وقت زیادہ ہو گئے انشاءاللہ العزیز۔ ویسے اعمال تو نو بھی پہلے پتہ ہے کہ بہت زیادہ نے، اور انشاءاللہ اسی کرنے نے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے انشاءاللہ، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے رمضان کے اندر، نیکی جو بھی ہے جتنی بھی ہے کر لو، انی تھوڑی ہے، تے یاد رکھو قرآن بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ، قرآن پڑھو گے نا، لے قرآن دے اوپر ایک حدیث سنو، اور پھر اس قیام دی ایک حدیث سنا کر کے بات کو ختم کراں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ، ایک دعا بھی کرنی، دعاواں کرتے ہوندے نا آپ رمضان دے اندر، دعاواں جنیاں زیادہ کرو گے اتنا زیادہ فائدہ انشاءاللہ۔ رو کر کے اپنے اللہ کو جیڑی چیز نہیں نہ ملتی پئی سی، دنیا دے ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے، دنیا والیاں جواب دے دیتا ہے، اللہ دے سامنے پے کر کے جھک کر کے تو سجدے دے اندر پے کر کے اللہ کو مانگ، تے اللہ انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ شفا بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ انشاءاللہ العزیز ہر طرح دا جو سوال کریں گا اللہ کو نیک اور جائز جو بھی سوال کریں گا انشاءاللہ اللہ پورا کر دے گا۔ تے جے اگر پورا نہیں نا اللہ کرے گا، یاد رکھو، سنو حدیثاں بڑیاں گلاں بڑیاں آ رہی نے چیتے ذہن دے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ دعا کر دے، بندے دی دعا قبول نہیں نہ ہوئی، تے اللہ رب العالمین اس دعا دے تین طرح دا نا انہوں دے دیندے نے، 3 کیٹاگری دے اندر رکھ دے نے دعا نوں۔ ایک تو ہوندی ہے کہ فوراً قبول ہو گئی، جو منگیا اللہ نے عطا کر دیتا، بندہ کہندا ہے یا اللہ بیٹا عطا کر دے، اللہ بیٹا عطا کر دے۔ ایک بندہ کہندا ہے کہ یا اللہ بیٹا عطا کر دے، اللہ نہیں کر دے۔ دین والا کون ہے؟ اللہ۔ دین والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے پیغمبر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر اس دعا نو قبول نہیں نہ کر دے کہ اللہ ان دے بدلے دے اندر بندے نو کسے ایسے نقصان دے کولو بچا لیندے نے کہ جڑا ان دے نال ہون والا سی، یا ان دا کوئی نعم البدل عطا کر دیندے نے۔ اور تیسرے نمبر دے اوپر تیسری کیٹاگری جیڑی ہے او سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قیامت والے دن نا اس بندے نو اس دعا دی بدولت جیڑی ان دی دنیا تے قبول نہیں نہ ہوئی ہوئے گی، جیڑی انہیں دعا منگی سی دنیا دے قبول نہیں ہوئی، کوئی نعمت بھی نہیں ملی، کسے نقصان دے کولو بھی نہیں بچیا، اور ان دی دعا جیڑی ہے او پینڈنگ ہوگی، جنہوں اسی کہندے نا پینڈنگ ہوگی، ذخیرہ ہو گئی، اور ان دی یہ دعا اللہ کل قیامت والے دن ایسی نعمت عطا کرنگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ خواہش کرے گا کاش میری دنیا دے اندر کوئی ایک دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوندی، کوئی بھی ایک دعا، کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوندی، کہ یعنی دنیا آخرت والے دن جڑی اللہ نے نعمت عطا کرنی ہے۔ تو یاد رکھنا ہے رمضان دے اندر دعاواں بھی انشاءاللہ منگنیاں نے۔ تو حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف بندہ دعاواں مانگ کر کے لے رہا ہے، اللہ مینوں رزق دے دے، اللہ مینوں اولاد دے دے، اللہ مینوں فلاں چیز دے دے، اللہ فلاں دے دے، بیچارے کئی کوارے ہوندے نے اور خواہش ہوندی ہے، اور ہر ایک دی خواہش، ہر انسان ہے نا، انسان ہونے دے ناتے، اور دعا منگنی بھی چاہیے اللہ کولوں۔ دیکھیے نا کہ نبیاں نے بھی منگی، پیغمبراں نے بھی منگی، اولیاء نے بھی منگی، اور ہر ایک بندے اور خواہش منگنی بھی چاہیے کہ اللہ بیوی دے دے، کر دے نا دعا۔ اور میں نہیں مانگ رہا کہ تسی کہہ نہیں لگے کہ کر دے دعا، اور دوسری اللہ دے بھی دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے،
کوئی گناہ نہیں ہے، 3 بھی دے دے 4 بھی دے دے، چاچا میرا لڑ پیندا میرے نال، چاچا میرا لڑ پیندا ہے بس۔ باقی حضرات سنیے، میں عرض کرن لگیا، ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری طرف بندہ قرآن پڑھے۔ حضرات توجہ میری طرف رکھیا جے، بات ہو گئی ہنس لیا تھوڑا بہت ٹھیک ہے۔ حضرات سنیے، دوسری طرف بندہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک طرف بندہ دعا مانگ رہے، اللہ مینوں یہ بھی عطا کر دے، اللہ یہ بھی عطا کر دے، اللہ یہ بھی عطا کر دے، دوسری طرف بندہ قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھی جا رہے، قرآن پڑھی جا رہے، کوئی دعا نہیں مانگدا، اللہ اینوں بن دعاواں ہی عطا کیتی جا رہے۔ یہ قرآن دی فضیلت ہے، قرآن دا مقام ہے، قرآن پڑھو گے اللہ بن منگیاں ہی عطا کر دین گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ تو حضرات آئیے، میں جڑا وعدہ کیتا سی وہ حدیث سناواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان دے اندر قیام کیتا ایمان دے نال اور یقین دے نال، میں دسیا نا تانوں کہ تسی قیام کرنا ہے، انشاءاللہ کرو گے نا، تراویاں بھی پڑھنیاں نے، دوسرے بھی نفل اور دوسرا بھی رات نو قیام، جڑا بندہ ایمان اور یقین دے نال پورے مکمل یقین دے نال، اللہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دین گے۔ اللہ مینوں تو تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے۔